الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو بھی آپ میں سے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرمائے۔ قرآن حکیم کی آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دیگر اذکار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس سب کو اپنی جناب کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالخصوص یوں تو سارا سال ہی انسان کی توجہ اپنے رب کی طرف رہنی چاہیے، مگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت دلوں کو نرم فرما دیتا ہے اور انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی چونکہ یہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس سے درگزر فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس جانب توجہ بھی کرنے چاہیے کہ جو باقی کے دن ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ ابھی سے اعتکاف کی نیت کی جائے، جن کے پاس وقت ہو، جو وقت نکال سکتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ گھروں کے اندر خواتین اعتکاف کی نیت کر لیں، اسی طرح جو مرد حضرات مساجد کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف، وہاں کی نیت کر لیں۔ اور یہ اعتکاف بیٹھنا، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک نفسی کا دور ہے، ہر کسی کی ایک بھاگ دوڑ لگی ہے، اور یہ بھاگ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، انسان ایک بھاگ دوڑ کے اندر لگا رہتا ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ رہتا ہے، ابھی فلاں کام ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس اللہ رب العزت کی یاد کے لیے بسا اوقات وقت نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اسے جب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی احکامات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ اور یہی وہ کہتے کہتے بالآخر واقعی وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب ملک الموت کان کے اندر آ کے بتاتا ہے کہ اب واقعی آپ کے پاس وقت نہیں رہا، اب آپ اللہ کے حضور آپ کو پیش ہونا ہے اور حاضر ہونا ہے۔ تو اس سے پہلے انسان کو جو موقع ملا ہوا ہو اس سے غنیمت سمجھتے ہوئے جو گھڑیاں ملیں، خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے کی، ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ انسان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ ورنہ یہ مال دولت کی بھاگ دوڑ، یہ کام کاج کی بھاگ دوڑ، یہ تو ختم ہوئے نہیں ختم ہوتی۔ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے اور یہ بھاگ دوڑ جاری رہتی ہے، کبھی وہ تمنائیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ تو رب تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے کی حالت ہوتی ہے۔ اور انسان اس بھاگ دوڑ کے اندر اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ وہ بسا اوقات خدا کو تو بھولتا ہی ہے، وہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے خدا کو بھولا تو اللہ رب العزت نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا، اور وہ خود سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی وہ نہیں رہتے۔ دیکھیں نا، وہ مال دولت کی بھاگ دوڑ کے اندر اتنا انسان مصروف ہو جائے کہ اپنے بیوی بچوں کی، اپنے والدین کی خدمت کا خیال نہ رہے، ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع بھی نہ پائے، تو پھر وہ مال و دولت جمع کر بھی لیا تو کیا حاصل۔ تو اس لیے انسان اعتدال کے ساتھ چلے، اپنے دنیا کی دوڑ کے اندر بھی پوری کوشش کرے، رزق حلال کے لیے تگ و دو کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات اللہ کی یاد کے لیے مل جائیں تو ان سے بھی اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا یہی جذبہ تھا۔
وہ اپنے دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ اس بات کی طلب میں لگے رہتے کہ انہیں کوئی ایسا طریقہ ملے، کوئی ایسی چیز حاصل ہو کہ جس سے وہ رب کا قرب حاصل کر سکیں، جنت کا دخول ان کے لیے ممکن ہو، اور اللہ رب العزت جہنم سے انہیں بچائے۔ جبکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ان کی شناخت ہوا کرتی تھی، اور اللہ رب العزت نے اسی بنیاد ان کو اسی دنیا کے اندر اپنی رضا کا مجدہ سنا دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہوتی کہ یہ جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ کوئی نہ کوئی صحابی یہ سوال کر رہا ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ اور اسی طرح سے ایک اور سوال جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اور جس کے اندر ہم سب کے لیے درس بھی ہے، سبق بھی ہے، اور اس سے یوں ہی سمجھیے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی یہی سوال کرنا چاہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخل الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور اس عمل کی برکت سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ کوئی ایسا عمل، عام ہوتا ہے نا، عام طور پہ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی پڑھنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعمال کی تلاش کرتے کہ کوئی ایسا عمل ملے کہ وہ عمل کر کے رب کی رضا کو حاصل کیا جائے اور جنت کو پایا جائے، جہنم سے خود کو بچا لیا جائے۔ کیونکہ یہ جہنم کی سختی، اگر انسان کو اس سختی کا کچھ اندازہ ہو جائے تو پھر انسان ہمیشہ اس سے پناہ بھی مانگتا ہے اور ان اعمال کی تگ و دو کے اندر بھی لگا رہتا ہے کہ جو جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان خود کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، اور اس کے اوپر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کے سامنے نافرمانی نہیں کرتے، سر تسلیم خم کر لیا کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آگ سے بچاؤ جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بار بار اشارہ فرمایا ہے، اس کی تمنا دل کے اندر ہو کہ اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے اور جنت عطا فرمائے، کہ وہ جنت کی جہاں پہ رب تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے۔ یہ اندازہ کیجئے نا کہ وہ رب تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جنت کی مختلف نعمتیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں کہ فرمایا ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، ولا علی قلب الخطر، نہ کسی دل کے اوپر اس کا خیال گمان گزر سکتا ہے کہ وہ کیسی نعمت ہوگی، انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا، نہ ویسی آواز جنت کی کوئی کانوں میں کوئی پڑ سکتی ہے، نہ ویسی نعمتوں کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہاں پہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہوگی کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، آپ کی تلاوت جنت کے اندر سننا نصیب ہوگی، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ رب العزت اہل جنت کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ وہ رب تعالیٰ کہ جس کی مخلوق کے اندر اس قدر حسن موجود ہے کہ انسان دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، میرے مالک تیری عظمت والی شان ہے، سبحان اللہ، کیا کیا عظیم مخلوق تو نے تخلیق فرمائی ہے۔ یعنی وہ حسن کی اعلیٰ مثالیں کہ جہاں پہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہاں پہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے اور متحیر رہ جاتے، حتیٰ کہ وہ مصر کی خواتین وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی تھیں اور اپنی انگلیاں کٹ رہی تھیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم کہ آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ وہ عرب کے نوجوان کہ جو انتہائی سنگ دل اور سخت دل مشہور ہوا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر ان کے دلوں کے اندر ایسا خوف خدا اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چاشنی ان کے دل کے اندر بھر گئی کہ وہ آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ رب تعالیٰ کی جس کی
تخلیق کے اندر اس قدر حسن و جمال موجود ہے، اور رب تعالیٰ خود کس قدر حسین ہوگا کہ جب اس کی بات، اس کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو اس آواز کی چاشنی ایسی تھی، مٹھاس ایسی تھی کہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ ربی ارنی انظر الیک، اے پاک پروردگار تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے، ذرا کرم فرما، پردہ ہٹا اور اپنا دیدار عطا فرما۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، کہ آپ اس دنیا کے اندر مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بلاخر وہ پہاڑ پہ ایک جھلک دکھلائی رب تعالیٰ نے، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو دیکھیے کہ وہ رب تعالیٰ جنت کے اندر اہل جنت کو جب اپنا دیدار عطا فرمائے گا تو اس کی عظمت، اس کی شان، اور اس وقت جنتیوں کے خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے میں اللہ رب العزت کی جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سألت عن عظیم، آپ نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، کہ یہ ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن جس کے لیے اللہ رب العزت آسان فرما دینا چاہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتلائیں، ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ تعبد اللہ، فقط اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وہ رب تعالیٰ کہ جس وہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ رب تعالیٰ جو علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، جس نے تمہیں صحت دی، جان دی، تمہیں مال و دولت عطا فرمایا، اور جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، وہ رب تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ تم بس اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اس کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ وہ پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے آگے یہ فرمایا کہ 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو اپنا معمول بنا لو۔ اسی طرح سے پھر روزوں کی تلقین فرمائی، پھر اسی طرح سے حج کی تلقین فرمائی، اور یہ جو ارکان خمسہ ہیں ان کی تلقین فرمائی، اور پھر ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، ان چیزوں کی نصیحت فرما کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ارکان خمسہ ان کی پوری ذمہ داری سے ان کو پورا کرنا ہے، نماز ہو، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی ادائیگی۔ پھر مزید فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، میں خیر کے دروازوں کے بارے آپ کو خبر نہ بتاؤں؟ خیر کے دروازے کہ جن کے ساتھ انسان کے لیے بھلائی کے دروازے کھل جائیں، شر کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں، میں وہ دروازے نہ بتلاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، یاد رکھو کہ یہ روزہ یہ ڈھال ہے، یہ رمضان المبارک کا روزہ، اس کی تو ایک اپنی شان ہے، ایک اپنی فضیلت ہے۔ ویسے بھی انسان جب کبھی روزہ رکھتا ہے، کوئی نفلی روزہ بھی رکھتا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے خیر حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خیر کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا الصوم جنہ، پھر مزید فرمایا والصدقہ، اور صدقہ تطفئ الخطیہ، صدقہ گناہوں کو، خطاؤں کو اس طرح سے مٹا رہا ہوتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسے کھا آیا کرتی ہے۔ اسی طرح پھر مزید ارشاد فرمایا کہ وَصَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، جو خیر کے دروازے ہیں، جن کے وہ اعمال کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بالخصوص اپنے خیر کا معاملہ فرماتا ہے، کرم کرتا ہے، ان میں سے ایک فرمایا کہ رات کے آخری پہر جو انسان نوافل ادا کرتا ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے خیر کے دروازوں کو کھولنے کا ایک ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور آگے چل کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سب چیز کا تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں۔ یہ مختلف آپ نے نصیحت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا تذکرہ فرماتے پھر آخر فرمایا کہ میں ان سب چیزوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟
تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر کو پکڑا، اور پھر آپ نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کف علیک، اس زبان کی حفاظت کرنا، یہ زبان کی حفاظت کرنا، اس کو کنٹرول کے اندر رکھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی وجہ سے بھی ہم پہ مواخذہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، یہ زبان کی بے احتیاطی۔ یعنی آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ہمیں نماز کی کثرت کی تلقین ہے، قرآن حکیم کی تلقین ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزہ یہ ایک فرض ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گالم گلوچ نہ چھوڑے، بری بات چیت نہ چھوڑے، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ انسان بھوکا پیاسا رہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کا اندر پاک صاف ہوتا چلا جائے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرنے کی کوشش کے اندر لگا رہے۔ تو اس کے اندر زبان یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں آپ، جب انسان حج کے حوالے سے وہاں پہ بھی جاتا ہے تو وہاں پر بھی ساتھ یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب تم حج کے اوپر ہو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، انسان اپنا مال و دولت خرچ کر کے، وقت کی قربانی دے کے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر اتنی دور جاتا ہے حج کے لیے، تو وہاں پر بھی بطور خاص اس چیز کا حکم دیا کہ انسان فحش گوئی سے بچتا رہے، زبانی اور اسی طرح سے اپنے اعمال کی بد اخلاقی سے بچتا رہے، کہ یہ اس کے حج کی اس تاثیر کو اور حج کی اس برکات کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ یہ زبان ناظرین کرام یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر چیز ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ یعنی وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا ایک واقعہ آتا ہے نا، کہ جس نے 500 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور اللہ رب العزت کو اس کی عبادت کا انداز بڑا پسند ہے۔ وہ بالکل بستی سے باہر نکل گیا تھا، بستی سے باہر چلا گیا، اور اس نے ایک بالکل پہاڑی کے اوپر جا کے اپنا مصلی بچھا لیا، اور وہاں پہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص طور پہ ایک انار کا درخت اگا دیا، اور پاس ندی کا صاف ستھرا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ تو وہ جب بھوک لگتی، انار تازہ ہوتا، وہ اس کو اتار کر کھا لیا کرتا، اور اس کے بعد جب اسے پیاس لگتی تو صاف ستھرا پانی وہ وہاں سے بھر کر اس سے سیراب ہو لیا کرتا تھا۔ تو یوں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ تو اب جب اس کا وقت آخر آیا تو اس نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں میری موت ہو، اور اسی حالت کے اندر مجھے اٹھایا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حالات سے بھی آگاہ فرمایا، اور بعد کے اندر ہونے والی چیزوں کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی عطا فرمائی۔ تو یہ تو اس کا پہلے کا عمل تھا۔ پھر فرمایا اب روز حشر اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ بندہ کہے گا بل بعملی، نہیں باری تعالیٰ، اپنی رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ فرمانا جو گناہ کر کے آئے ہوں، میرے ساتھ تو معاملہ میرے عمل کے مطابق کیا جائے۔ میں نے اتنے اعمال کیے، 500 سال تک تیری عبادت کی، اور اس دوران ذرا بھر گناہ کا شائبہ تک نہ گزرا، فقط تیری عبادت کے اندر میری زندگی گزرتی رہی، تو میرے ساتھ میرے عمل کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت کی وجہ سے میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر عرض کرے گا بل بعملی، یا الہ العالمین، اپنے فضل رحمت کا معاملہ گناہ گاروں کے ساتھ کرنا، خطا کاروں کے ساتھ کرنا، میرے ساتھ تو میرے عمل کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ تیسری مرتبہ پھر جب اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کا حکم فرمائے گا، وہ پھر اصرار کرے گا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے 500 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک آنکھ کی نعمت جو میں نے اسے عطا فرما رکھی ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ کیا اس کی وہ عبادات اس نعمت پہ بھاری ہوتی ہیں، یا ایک نعمت اس کی وہ 500 سال کی عبادات پہ بھاری ہے۔ تو وہ ایک آنکھ کی نعمت اس کی ان 500 سال کی عبادات پہ بھاری ہو گئی۔ تو انسان تو اللہ رب العزت کی اس قدر نعمتوں اور اس کے کرم اور فضل سے
اس کا سر جھکا رہنا چاہیے. وہ اس قدر نعمتوں سے نوازا گیا ہے, وہ اس قدر رحمتوں سے نوازا گیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. تو وہ رب تعالیٰ جو اپنے بندے پر اتنا انعام, اتنا احسان کر رہا ہے, اسی کی نعمتوں میں سے یہ زبان ایک بہت عظیم نعمت ہے. اس نعمت کے بھی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس نعمت کے غلط استعمال سے باز رہے. اور خاص طور پہ زبان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہتا ہے ایک فرشتہ اس کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان جسم کے اعضاء سے کہہ رہی ہوتی ہے اتق اللہ فینا, کہ یہ جتنے بھی اعضاء ہیں یہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتق اللہ فینا, کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہمارے معاملے کے اندر, کیونکہ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے, اور اگر تو نے غلط کیا تو ہمارے لیے بھی نقصان ہو جائے گا. زبان کا معاملہ انتہائی احتیاط کا معاملہ ہوتا ہے. عربی کے اندر کہتے ہیں کہ جراحات السنان لحلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں, لیکن زبان ہی کے معاملے کے حوالے سے وہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں رہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں پہ پہلے زبان کی بات کی گئی, کیوں؟ کیونکہ زبان سے اکثر لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ زبان کے تیر, زبان سے بدسلوکی, زبان سے گالم گلوچ, زبان سے غیبت, چغلی, بہتان, یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں. اور یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں, وہ غیبت ہو, وہ چغلی ہو, وہ بہتان ہو, وہ گالم گلوچ ہو. فرمایا سباب المسلم فسوق, مومن کو گالی دینا, مسلمان کو گالی دینا, یہ فسق و فجور ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کے اندر آ جاتی ہیں جو انسان اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنی زبان سے کوئی کلمہ کہتا ہے لا یلقی لہا بالا, وہ کلمہ اللہ رب العزت کی ناراضی کا ہوتا ہے اور یہ اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا, یہ کہتا ہے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کی شان کے حوالے سے, اس کے معاملات کے حوالے سے, اس کے دین کے حوالے سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, جبکہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور وہ اس کی ناراضی کا سبب بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہی وہ ایک جملہ اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ وہ زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے, اللہ کی رضا کا کلمہ ہوتا ہے, لا یلقی لہا بالا, اس کے ہاں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اتنی, یہ تو کہہ دیا اس نے, مگر اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ یہی ایک جملہ اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اسلام کو قبول کرنے کا کیا طریقہ بتایا کہ انسان کی ساری زندگی اگر کفر و شرک کے اندر گزر رہی ہو تو وہ آخر وہ ایک کلمہ ہی ہے جو وہ یہ کہتا ہے تو اس کی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہوں سے پاک ہو جائے. وہ کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو زبان کے معاملات یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے, جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بہت ہی بڑی بات پوچھ لی ہے, اور لوگوں کے لیے اس پہ عمل کرنا شاید بڑا مشکل ہو, لیکن جس کے لیے اللہ رب العزت آسان فرما دے تو اس کے لیے آسانی ہے. اور پھر آپ نے کیا نصیحتیں فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, شرک نہیں کرنا, نماز ادا کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج ادا کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور پھر مزید نصیحتیں فرما کر آخر میں فرمایا کہ اس سب چیزوں کا خلاصہ نہ بتا دوں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا دیجئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر کو پکڑا اور ساتھ فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کرنا, اس زبان کے معاملے کے اندر احتیاط برتنا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی وجہ سے بھی مواخذہ ہوتا ہے, پکڑ ہوتی ہے؟ فرمایا یہی زبان تو ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے جہنمی جہنم کے اندر موجود ہوں گے. تو اسی لیے خاص طور پہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس زبان سے چوری, کسی کی چغلی, غیبت اور اسی طرح سے بہتان اور ان چیزوں سے بچتے رہیں, گالم گلوچ سے بچتے رہیں. اور پھر اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیاوی طور پہ بہت نقصان ہو رہا ہوتا ہے, اس کو بھی میں انشاءاللہ بریک کے بعد ساتھ ذکر کر لوں گا.
اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام ہے رحمت رمضان، اور اس بابرکت مہینے کے اندر ہم رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے بات بھی کیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے اندر یہ مختلف ٹاپکس کے حوالے سے ایک بات چیت کا سلسلہ وہ بھی جاری رہتا ہے. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصائح ہیں انہی پہ انشاءاللہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو میں ساتھ کنٹینیو کروں گا، اور اس کے ساتھ کچھ احباب نے خاص طور پہ دعاؤں کی درخواست کر رکھی ہے، آپ بھی ان کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لیں. محمد عرفان ہیں، انہوں نے اپنی والدہ محترمہ ان کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، وہ کافی بیمار ہیں، ہاسپٹل کے اندر ہیں. اللہ رب العزت ان کی والدہ محترمہ کو صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عطا فرمائے. اللہ رب العزت شافی الامراض ہے، اللہ کریم ان کی بیماری کا ازالہ فرمائے، اور رب تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی خیر کا معاملہ فرمائے. اسی طرح سے سسٹر عائشہ، انہوں نے اپنے والدین کی بخشش کے حوالے سے دعا کے لیے کہا ہوا ہے. ان کے والد صاحب کا ریسنٹلی انتقال ہوا، اللہ رب العزت ان کے والد صاحب کی بخش و مغفرت فرمائے، اور ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو اللہ رب العزت آسان فرمائے، اور ان کے جملہ پسماندگان کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح سے مختلف احباب، اللہ رب العزت آپ سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے. یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ گزر رہا ہے، اس کے اندر وہ تمام آپ کے نیک اعمال جو اللہ رب العزت کے رضا کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں قبول و منظور بھی فرمائے، اور عبادت کا جو ذوق و شوق اللہ کریم ہمیں اس مہینے کے اندر خاص طور پہ عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمیں سارا سال نصیب فرمائے. کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ اس کو دل کی مانند کہا گیا ہے. جیسے جسم کے اندر دل ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ پورے سال کے مہینوں کے اندر ایک دل کی مانند ہے، کہ اس کو جس قدر زیادہ انسان اس کو یوٹیلائز کر سکے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سارا سال اگر خطاؤں کے اندر بھی گزرا ہو تو رمضان میں انسان کوشش کرے، ایک تگ و دو کرے کہ جس قدر زیادہ ہو سکے وہ نیکیاں ساتھ ساتھ کرتا رہے، کہ ہو سکتا ہے یہی نیکیاں ایک سال، ایک رمضان، دوسرا رمضان، تیسرا رمضان، وہ اگر اس رمضان کے مہینے کا احترام بھی کرتا رہے، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اس کو دیگر مہینوں کے اندر بھی نیکیاں کرنا نصیب ہو جائے، یا اسی کے احترام کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی بخش و مغفرت ہو جائے. تو پہلے لوگوں کے اندر اس مہینے کے حوالے سے اس کے اپنا ایک بہت بڑا احترام کا معاملہ ہوا کرتا تھا. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اچھا، زبان کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، جو اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس پہ مزید عرض کرتا ہوں. اس سے قبل ایک کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کریم و کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے بہت سے پروگرام میں شامل نہ ہو سکا، طبیعت ناساز تھی. اچھا. تو میں نہ ہی آپ کو رمضان مبارک کہہ سکا، نہ دوسرے اپنے جتنے بھی 2 بلین ہمارے مسلمان ہیں ساری دنیا میں پہلے ان کو دے سکا. اگرچہ میں مفتی صاحب کے اور دوسرے پروگرام میں تو آتا رہا ہوں، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو میں اس کا ازالہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں دیر آیت درست آیت سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب لوگوں کو رمضان مبارک دیتا ہوں. اور میں جو آپ جو پروگرام کرتے ہیں، اب میں نے کئی بار یہ کہہ چکا، اور مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی میں کہتے ہوئے کہ آپ جو کام کرتے ہیں واللہ ہم اس کی جزا نہیں دے سکتے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے. آپ جس طرح دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے میں ملتی ہیں، اور یقین ہے کہ بہت سارے دوسرے لوگ بھی جو ہیں میری طرح یا میرے سے بہتر جاننے والے، وہ بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کی جزا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں. تو سب کو پھر بھی دوبارہ رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً. صاحب اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، اور یقیناً بہت سارے
آپ جیسے ہمارے ریگولر کالرز ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تو انسان سوچتا ہے کہ شاید ان کی صحت وغیرہ کیسی ہوگی. تو چلیں آپ نے اپنی صحت کی بھی خبر دی. اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اللہ رب العزت اپنے گھر والوں پہ قائم و دائم رکھے اور آپ کی اہلیہ محترمہ بیٹیوں کو بھی اللہ رب العزت صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. کچھ ان کے بھی صحت کے معاملات تھے اور اللہ آپ شامل ہوئے. جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا. ناظرین کرام یہی دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ یہ رمضان المبارک کے اندر یہ ہماری بات چیت کا سلسلہ یہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے اور رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹاپکس ہیں جو ریمائنڈرز ہیں یہ بھی ہم سب کے لیے ہیں. ان سے سب سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ ریمائنڈرز بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں, بہت ساری وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ذہن میں اندر اس طرح نہیں رہتی تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ریمائنڈر کراتے رہیے کہ بے شک یہ ریمائنڈر اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو خاص طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں اب خاص طور پہ ایک صحابی عرض کر رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص ایسا عمل بتائیے کہ جو میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے, جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مختلف چیزوں کا تذکرہ فرماتے آخر کے اندر یہ ارشاد فرماتے کہ میں سب کا خلاصہ اس سب کا مغز نہ بتاؤں اور پھر اس کے لیے آپ بالخصوص اپنی زبان اتھر کو پکڑتے ہیں, پکڑ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کف علیک کہ اس کو کنٹرول کر کے رکھیں, اس کی حفاظت کریں کیونکہ یہ زبان کی بے احتیاطیاں انسان کو بسا اوقات جہنم تک لے جاتی ہیں اور انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ نیکی کر رہا ہوں, بہت سارا اعمال کر رہا ہوں, لیکن دوسری طرف یہ بد زبانی بد کلامی یہ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے, اس کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے. وہ عربی کے اندر کہتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان کہ جو تلوار سے زخم لگتے ہیں نا وہ پھر بھی مدمل ہو جاتے ہیں اور وہ زخم جو زبان سے لگتے ہیں وہ کبھی مندمل نہیں ہوا کرتے. اور خاص طور پہ وہ لوگ کے جو سینسٹیو ٹائپ ہوتے ہیں وہ ان کے دل کے اندر تو بسا اوقات کوئی ایک چیز رہ بھی جائے وہ اگلے کسی کو معاف بھی کر دیں لیکن وہ برسہ برس تک وہ چیز دل کے اندر رہ جاتی ہے اور وہ آپ جب کسی کی دل آزاری کا ذریعہ بنے, دل آزاری کا سبب بنے اور پھر ساتھ آپ عبادت کرتے رہیں تو وہ بات بنتی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا اس کے ایک پہلو وہ اپنی فیملیز کے اندر ہوتا ہے, اس جانب بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کو اور آپ کے ویورز کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد. خیر مبارک. مسز طاہر آپ کا کیا حال ہے؟ اتنے دنوں بعد آپ کی کال آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی میں پاکستان گئی ہوئی تھی, شادی تھی اچھا بانجی کی تو اس پر گئی تھی. چل ہیلو جی اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی سلامتی دے, خوشیاں نصیب فرمائے آمین اپنے بہن بھائیوں کی. آمین. جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم اپنا دسترخوان سجانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں, بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, اسی طریقے سے اپنی سوچوں کو پاک کرنے کا اہتمام کریں, اپنے اعمال کو پاک کرنے کا احترام کریں اور اہتمام کریں اور روزے کو ہر طرح کا روزہ رکھیں کہ کوئی برائی ہمارے قریب سے بھی نہ گزرے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے رمضان میں خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے بے اور شک. دوسروں کے دسترخوان کو بھی سجائیں اسی طریقے سے جس طرح اپنے سجاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سب مسلمانوں کو کہ پورے معاشرے سے رمضان کی خوشبو آئے کہ دیکھیں کیسے مسلمان اپنی چٹان کی طرح اس معاشرے کو چٹان تب بھی بنے گا جب ہمارے اعمال جو ہیں وہ خوبصورت ہوں گے. بے تو شک. جس طریقے سے ہم افطاری کا اہتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے ارد گرد کے ماحول کو ہر چیز کو خوبصورت بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ اچھا ہمیں بھی توفیق دے, آمین آپ کو آمین. بھی. تو ابھی مسز طاہر آپ نے کچھ روزے وہاں رمضان میں گزارے ہیں یا اس سے پہلے ہی آپ آ گئی تھی رمضان سے جی پہلے؟ پہلے پروگرام تو پہلے تھا لیکن کچھ وہ ایک پاسپورٹ بیٹی کا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تھا تو پھر 2 دن لیٹ ہو گئی میں 2 روزے ادھر. تو کیسا کیونکہ وہاں پہ آپ نے رمضان کیسا پایا روزے حالت اور ادھر؟ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے رمضان پاکستان میں کیونکہ ایک وہ بیلنس بھی ہو جاتا ہے نا کہ ٹائم پہ کھلتا ہے, ٹائم پہ 9 بجے تک 10 بجے تک تراویحاں پڑھ کے سارا کچھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہاں صحیح. پہ افطاری جو ہے وہ 9 بجے ہوتی ہے اور پھر اس طرح پاکستان میں زیادہ اس طرح
होता है कि टाइम पे रोज़ा खुलता है, टाइम पे सहरी होती है, चलिए और इतना टाइम में फ़र्क नहीं होता। चले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाकिस्तान के रोज़े बहुत अच्छे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बखैर व आफ़ियत बच्चों के साथ बार बार वहाँ पे भी आना जाना ये नसीब करता रहे। बहुत शुक्रिया आप शामिल हुई हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसनल जज़ा। हमारे साथ एक और कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है, आप हेलो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं मौलाना साहब से बात करना चाहती हूँ। जी आप लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, कल आपने रमज़ान मुबारक हो आपको। कल हाँ। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम मौत के बारे में कहा था कि जब इंसान का वक्त करीब होता है तो तीन चीजें होती हैं। एक का तो मुझे पता लग गया था कि पसीना आता है, बट आई मिस द अदर टू। कैन यू बी काइंड इनफ टू रिपीट इट फॉर मी प्लीज? ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे मैं तो ये सोच रहा था कि कल का प्रोग्राम कोई भी नहीं सुन रहा, तो यू हर्ड इट माशाल्लाह, इन उसको No, I आपने heard याद it. रख। It was very nice, but can you please repeat that? One is जब वो पसीना आता है, मौत का वक्त करीब होता है, जब रूह मुसाफिर होता है, दो और चीजें आपने कहा थी. I missed that. मैं Would you be kind enough to repeat it now? I'm listening to it. मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। आप इसके अंदर देखें, एक तो वही चीज़ है ना, जैसे पसीना के हवाले से एक ये निशानी है, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कलिमा नसीब हो जाए, शहादत जो है वो नसीब हो जाए आखिर जाने से कबल, तो ये भी उसके हुस्न ख़ात्मा की दलील है। और इसी तरह से जो तीसरी चीज़ है वो है कि अलमौतु अला अमल सालेह, कि किसी को अमल सालेह पे मौत हासिल हो जाती है। कोई नमाज पढ़ते हुए, कोई रोज़े की हालत के अंदर, कोई हज पे है तो उसी हालत के अंदर, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है तो उसी हालत के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है, तो ये उसके हुस्न ख़ात्मा की अलामात और दलाइल हुआ करते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह से कुछ दीगर चीज़ें भी फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई, जैसे कोई अल्लाह की राह के अंदर जिहाद करते हुए शहीद हो जाता है, या वो ख़ातून जो बच्चे की विलादत के हवाले से किसी पेचीदगी का शिकार होकर इस दुनिया से चली जाएँ, तो ये तमाम हुस्न ख़ात्मा की दलाइल हैं, इशारे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको ये नसीब करे तो उसके यही तवक्को है कि उसके लिए कब्र और हशर के मनाजिल के अंदर आसानी होगी। और जुम्मे के दिन की बरकत है ना, बिल्कुल, जुम्मे का भी, ये भी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैंने जिक्र किया था कि जिसको जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात वो मौत नसीब हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी फितनतुल क़ब्र, कब्र की आजमाइशों से उसकी हिफाजत फरमा लिया करता है। तो आपके ज़हन में कोई ऐसा कोई याद है बंदे जानने वालों में से कि जिसकी मौत इन जैसी चीज़ों में से किसी के साथ हुई हो? मेरी मम्मी थर्सडे नाइट फौत हुई थी, तो उनका जनाजा फ्राइडे मॉर्निंग हुआ था। अल्लाहु अकबर। At तहज्जुद टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ा बाबरकत वक़्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरीक़े रहमत फरमाए, कि कब्र हशर के मनाजिल को आसान फरमाए, और रब ताला आपकी जुमला इबादात को अपनी जनाब के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन ठीक है आमीन। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप शामिल हुई। सो नाज़रीन किराम, ये ज़ुबान का मामला ये इंतहाई एहतियात का मामला है, और इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अंदर कुछ चीज़ें वो हैं कि जो इंसान को आखिरत का मामला तो है ही है, इस दुनिया के अंदर भी मसाइल के शिकार कर देती हैं। फैमिलीज़ के अंदर बसा औक़ात जो मामलात होते हैं, और बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ ये शरिया कौंसल्स हैं, तो उनसे साथ जब बातचीत होती है तो अक्सर व बेशतर फिर यही मामला होता है कि लोग फ़ीसें दे रहे हैं, इधर शादियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी उम्र के लोग, वो मर्द हज़रात भी, ख़ातीन भी, अब वो तलाक़ लेने की बातें कर रहे हैं। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला वो ज़ुबान का है। ज़ुबान की एहतियाती गालम गलोच और बेजा गुस्सा, हर वक़्त की एक खींचातानी और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहना, ये चीज़ें इस कदर वो नफ़रत खोलती रहती हैं ज़हन के अंदर। वो चीज़ें फिर वो इस कदर वो नफ़रत बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के साथ रहना वो मुश्किल हो जाता है। बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, और अल्लाह और हमारे हाल पर रहम फरमाए। बस औक़ात तो अब तो ये भी देखने को आता है कि बच्चों के बच्चे हैं, मगर उसके बावजूद फिर इस तरह की आजमाइशें और इस तरह के मामलात के अंदर इंसान पड़ जाता है, तो यकीनन एक बड़ी तकलीफ़ दह मराहिल होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान ये जो अपनी ज़ुबान का मामला है इसके ऊपर बहुत एहतियात करे, और इंसान अपनी कोशिश करता रहे। नाज़रीन किराम, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान के जो गुनाह ज़िक्र फरमाए हैं, या इसी तरह से हदीस मुबारका या जो कुरान हकीम के अंदर भी जिनकी तरफ इशारा मिलता है, ये तमाम कबीरा गुनाहों में से हैं। जैसे झूठ हो गया,
میں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے وہ رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جایا کرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی انسان جب غیبت کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ان یأکل لحم اخی، کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو وہ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو کسی کی غیبت کرنا یہ اسی طرح سے فرمایا کہ وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کسی کی چغلی کرتے رہنا، یہ بہت زیادہ عادت بسا اوقات ہوتی ہے کہ ویسے ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، بلا وجہ، اور پھر تھوڑا کم کر کے نہیں، ذرا مثالیں لگا کے دوسروں تک پہنچانا تاکہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، یہ نیت نہ بھی ہو. بھئی اپنے کام سے بندہ کام رکھتا ہے، اس کے بجائے کچھ جو ہے وہ فیملیز کے اندر تقریباً کوئی ایک دو بندے، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس سے بچ کے رہنا، یہ اس کی عادت یہ ہے کہ اس سے جو بھی بات کرنی ہے اس نے آگے دو چار لگا کے کر دینی. اب اس بندے کو بھی اتنا خوف خدا ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے فیملیز تباہ ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے فیملیز تو تباہ ہونی ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو بھائی، اپنی آخرت، اپنی دنیا تباہ کر رہے ہو. دنیا کے اندر لوگ منہ پہ کچھ نہ بھی کہیں لیکن سبھی پیٹھ پیچھے یہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ خاتون ایسی ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے کہ اس سے جو بھی بات کرو گے یہ آگے دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے اور ساتھ مزید مسالے لگا کے بتاتا ہے کہ تاکہ جھگڑے ہوں. اور ہو سکتا ہے آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ جھگڑے ہوں یا کچھ ہو، لیکن آپ کو شوق ہوتا ہے تو ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے جب ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر جا کے کرنی ہے تو اس سے ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ اس کے اوپر مرچی مسالہ ڈال کے آگے پیش کریں گے تو مزید مسائل جنم لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی جو بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، یہ ان میں سے آ جاتا ہے. اسی طرح سے پھر بہتان ہے. بہتان کا معاملہ خاص طور پہ اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب ناراضگیاں ناچاکیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان معاملات خراب ہوتے ہیں یا بہن بھائیوں کے درمیان معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اب پھر اس وقت ایک دوسرے پہ ایسے ایسے الزام لگانا شروع کر دیے جاتے ہیں کہ جو انسان جن کا تصور بھی نہ کرے. اور اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ جھوٹ ہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ غلط ہوتی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ اندازوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ میں نے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے یہی ہو نہیں سکتا، پھر اس کو وہ پکا کر لیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی وجہ سے اگلے کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی اپنی آخرت تباہ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو فیملیز کے مقابلے میں اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک اور کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میں نے پتہ کرنا ہے کہ جو بندہ بیمار ہو روزے نہ رکھ سکے تو وہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ قیام اللیل کی نیت سے رات کو کچھ نوافل ادا کر لیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کر لیں، سن لیں. یقیناً وہ بھی نوافل ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو اس کی اپنی برکات حاصل ہو جاتی ہیں. اور روزے کا اور تراویح کا اس طرح سے کوئی باہمی لنک نہیں ہے کہ اگر آپ تراویح نہ پڑھ سکیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا روزہ نہ رکھ سکیں تو تراویح نہیں پڑھ سکتے. لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح سے ضروری نہیں ہے. آپ قیام اللیل کی نیت سے اگر رات کو نوافل ادا کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہو جائے گا، اس کی برکات آپ کو تہجد جو ہے نا، تہجد تو میں پڑھتی ہوں، نماز پڑھ کے نہ تو وتر نفل سے پہلے جو میں تہجد پڑھ لیتی ہوں. صحیح ہے. کچھ قرآن شریف کی بھی تلاوت مختلف جو ہے وہ نوافل کے اندر کر لیا کریں، اس کا بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا. آپ شامل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا، ایک اور چیز زبان کے حوالے سے جو بڑی جس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو ہم بسا اوقات اتنا بڑی چیز سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے. اچھا، کچھ میں جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو کئی احباب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ساڑھی گل کس جا کے دسی ہے امام صاحب کی، کہ وہ ہماری جو بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ آپ کی بات نہیں ہے، اسی سوسائٹی کے اندر، یعنی یہ ہمارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے فیملیز تباہ ہوتی ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، کتنے کتنے خوبصورت رشتے خراب ہو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بہن بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ والدین اولاد سے، اولاد والدین سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی مس انڈرسٹینڈنگز ہوا کرتی ہیں. کوئی حقیقت بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. اب جیسے مثال کے طور پہ بہن بھائیوں کے آپس میں مسائل ہیں نا، تو اس کے اندر اب وہ جو اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہوں، وہ اس بھائی یا اس بہن کے حوالے سے کہ جس سے والدین کوئی اتنے خوش نہ ہوں، کوئی ناراضی ہو، کوئی تھوڑی بہت ہو، تو اس کے بارے سے مزید وہ اس طرح کی باتیں کریں جو اس میں نہ پائی جاتی ہوں، اور اس سے اس کو مزید دور کرنے کی کوشش کریں.
یہ بھی زبان کی بے احتیاطیوں میں سے ایک بے احتیاطی ہے، اور یہ اتنی بڑی بے احتیاطی ہے کہ یہ وہ جو صلہ رحمی ہے، یعنی اسلام کے اندر حکم دیا گیا نا کہ صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے کا، اور یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے قطع رحمی کرنے والے کو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ نہ صرف یہ کہ خود قطع رحمی کر رہے ہیں بلکہ اپنے ماں باپ کو ان کی اولاد سے مزید دور کرنے، یعنی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ والدین کو ان سے دور کرنے کے لیے آپ ان کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیوں کے مزید بیج بو رہے ہیں۔ اس کے بجائے انسان یہ کوشش کرے کہ اگر کوئی اچھی بات نہیں بھی کر سکتا ان کے بارے تو بری بھی نہ کرے، اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مختلف طرح کی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ تو وہ اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک اپنے والدین کی محبت کے اندر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے یہ حقوق ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ حقوق پورے کریں، اور کہیں پر یہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ مال دولت اور اس طرح کے جو معاملات انوالو ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کچھ ہو سکے وہ ہمارے پاس آئے۔ اماں جی اگر دوسری طرف توجہ کر دی، ابا جی نے اگر دوسروں کو ساتھ ملا لیا، ان سے بات چیت ہو گئی، تو پھر ہمارے پاس تو کخ نہیں رہنا، یہ کم ہو جانا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ان کو جتنا زیادہ ہو سکے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان پھر وہ مزید جو گناہ کبیرہ ہے اس کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، نماز کی بات کی، روزے کی بات کی، حج کی بات کی، زکوٰۃ کی بات کی، صدقات کی بات کی، پھر رات کو کھڑے ہو کر قیام کی بات کی، تمام چیزوں کا تذکرہ فرما کے آخر میں فرمایا کہ میں ان سب کا خلاصہ اور ان سب کا مغز نہ بتا دوں؟ فرمایا اپنی زبان کی احتیاط کرو۔ وہ حدیث مبارکہ مشہور سن رکھی ہے نا، کہ وہ خاتون جو ساری رات عبادت کرتی تھی، دن بھر روزے رکھتی تھی، مگر زبان کی معاملات کے اندر وہ بے احتیاطی کیا کرتی تھی، تو فرمایا وہ تو جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری طرف وہ جو اپنے فرائض ادا کرتی لیکن حسن اخلاق کا اظہار کرتی، فرمایا کہ اس کا حسن اخلاق اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے ناظرین کرام۔ اصل امتحان یہ ہوتا ہے، میری نماز، میرا روزہ، حج، زکوٰۃ یہ میرے لیے ہیں، اس کا کسی دوسرے کو تو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن میری زبان سے اگلے کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا پورا دن آپ اچھا گزار سکتے ہیں، یا پھر اس کو صبح شام باتیں سنا کر اس کے سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں، اس کے وہ کسی بھی حوالے سے بات چیت ہو۔ خواتین بسا اوقات بچوں کی ولادت کے بعد کوئی اگر ان کے وزن کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہسبینڈز ہوں یا سسرال کی طرف سے وہ ایسی باتیں بار بار ہوتی جائیں، وہ ان کے لیے ایک تکلیف کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس کے اندر وہ اس کی ساری وہ ایک سیلف ریسپیکٹ اور ساری وہ اس کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ایک ذہنی مریض انسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے معاملے کے اندر احتیاط برتیں کہ اس سے آپ اس دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کسی کو، یا کسی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے حوالے سے بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری زبان کے معاملے کے اندر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ تو فرمایا اے معاذ، ہماری ماں تمہیں روئے، یہ ایک محاورتاً وہ کہا جاتا تھا عرب کے اندر۔ تو فرمایا کہ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے عذاب کا ذریعہ بن رہا ہوگا۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر جہاں پہ ہمیں خاص طور پہ زبان کے حوالے سے احتیاط کا حکم ہے، روزہ لگا ہوتا ہے تو بسا اوقات بجائے اس کے کہ زبان میں احتیاط کی جائے، وہ بد زبانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ گھر کے جن کے اندر زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ناراضگیاں نچاکیاں ہیں، اللہ کریم وہاں پہ باہمی محبتیں اور صلح عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔